قرآن اللہ کی کتاب، یہ اللہ کی رسی ہے بندے اور خدا کے درمیان جوڑنے والی۔ یہ اس کے لیے میں یہ روایت پڑھا بھی۔ حبل اللہ کیا ہے؟ حبل اللہ، اللہ کی رسی، حبل رسی کو کہتے ہیں عربی میں، حبل اللہ، اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی قرآن ہے۔ دنیا کے اندر مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹ گئے، کوئی آدمی اپنے فرقے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، کوئی آدمی اپنے مرشد سے، اپنے کتاب سے، اپنے علامہ سے، اپنے امام سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب میں جس کو مانتا ہوں میں مانوں، لیکن اوورآل بحیثیت مسلمان ہم کو ایک امت ہونے کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں کہتے ہیں کہ اس کو سلام پڑھنا جائز نہیں ہے، انہوں کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کا ذبح کرا ہوا کھانا نہیں کھا سکتے۔ کب تک ہوگا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میں صحیح راہ پر ہوں، میں فاتحہ پڑھتا ہوں، میں 11ویں کرتا ہوں، میں عرس شریف کو مانتا ہوں، میں 12ویں کرتا ہوں، مجھے یہ صحیح لگتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہی صحیح ہے، لیکن کیونکہ میرے راستے سے دوسرا آدمی ہٹا ہوا ہے اس لیے میں اس کو غیر مسلم سمجھوں؟ نہیں، یہ بنیاد نہیں ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ اللہ، رسول اللہ اور کلام اللہ۔ اگر کوئی اللہ کا انکار کرے تب وہ کافر ہے، اگر وہ رسول اللہ کا انکار کرے تب وہ کافر ہے، کتاب اللہ کو نہ مانے تب وہ کافر ہوگا۔ قریب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقوں میں نہ بٹو، آپس میں گروپس نہ بناؤ، سیکٹس نہ بناؤ، گروپس نہ بناؤ۔ فرقے بنانا اسلام میں، فرقہ بنانا گناہ کبیرہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے، ید اللہ علی الجماعہ ومن شذ شذ فی النار۔ جماعت جو ہوتا، ایک جا ہونا، متحد رہنا، ایک ساتھ رہنا، اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہے۔ اور جو جماعت سے الگ ہوگا، یعنی میجورٹی مسلمانوں سے بالکل الگ راستے پر چلا جائے گا، ومن شذ، جو بالکل الگ ہوگا، شذ فی النار، وہ الگ ہو کر جا کر دوزخ میں گرے گا۔ تو غور کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقے مت بناؤ۔ تو یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مرتبہ فرمائے ہیں، جس میں سب سے زیادہ صحیح سند کے ساتھ جو روایت ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس جا رہے تھے، سن 10 ہجری تھی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال سے، آپ کی ظاہری حیات سے، آپ کی وفات سے پہلے جو ہے تقریباً 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے، ذی الحج کا مہینہ تھا، 18 تاریخ تھی، سفر چل رہا تھا، مکے سے نکل کر سب قافلہ مدینے کی طرف جا رہا تھا۔ تو ہزاروں صحابہ تھے، مختلف مورخین الگ الگ تعداد بتائے، کوئی بتایا کہ 40,000، کوئی بتایا 50,000، 60,000 صحابہ ساتھ میں تھے، صحابہ، صحابیات، بڑے بچے سب تھے اس کے اندر۔ غدیر خم کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قافلے کو رکا دیے، وہاں پر ایک لمبا خطبہ فرمائے ہیں، بڑا طویل خطبہ تھا، اس میں مولا علی کی ولایت کا اعلان تھا، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری باتیں تھیں۔ ان میں ایک بات اہم ترین یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے، انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 سب سے وزندار چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ قیل، ایک صاحب آواز سے پوچھے، وما الثقلان یا رسول اللہ، سب سے وزندار 2 چیزیں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے، احدہما کتاب اللہ، ان میں سے ایک اور پہلی چیز جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن، حبل ممدود ما بین السماء الی الارض او کما قال، مختلف روایات ہے اس میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلا اس میں سے کیا ہے؟ کتاب اللہ، قرآن، اللہ کی کتاب، یہ اللہ کی رسی ہے بندے اور خدا کے درمیان جوڑنے والی۔ یہ اس کے لیے میں یہ روایت پڑھا بھی۔ حبل اللہ کیا ہے؟ حبل اللہ، اللہ کی رسی، حبل رسی کو کہتے ہیں عربی میں، حبل اللہ، اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی قرآن ہے۔ پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ اہل بیتی فرماتے، پھر اہل بیت کا ذکر کرتے، اور اس کے بعد جو ہے مولا علی کی ولایت کا اعلان کرتے۔ اب آگے پیچھے کا مضمون زیادہ ہے، ہمارا اتنا پارٹ ہے آج کا، حبل اللہ، اللہ کی رسی قرآن ہے۔ یاد رکھو کہ اگر یعنی میں آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں اور یہ نیٹ پر جائے گا اور بہت سارے افراد تک بھی جائے گا، میں امید کروں گا کہ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھو، اگر میں کہوں گا کہ مثال کے طور پر میں علامہ طاہر القادری صاحب کو بہت زیادہ سنتا ہوں، اگر میں کہوں گا کہ ساری دنیا علامہ طاہر القادری صاحب کو مان لو، تو یہ نہیں ہونے والا ہے، یہ نہیں ہونے والا ہے۔
کوئی آدمی کسی کو سنتا ہے، جو آپ دیوبندی حضرات جو ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو دیکھتے ہیں، جی ہمارے بریلی کے حضرات مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ ان کو زیادہ فالو کرتے ہیں، پاکستان میں آپ چلے جائیں پیر مہر علی شاہ صاحب کو زیادہ مانتے ہیں۔ لوگ الگ الگ سلسلوں میں بٹے ہوئے ہیں، الگ الگ فکر میں بٹے ہوئے ہیں، مکاتب فکر ہے، سوچنے کا انداز الگ ہے۔ فقہ میں چلے جائیں گے تو آپ کو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جی ظاہری، اور کیا کہتے ہیں معتزلی، اور کیا کہتے ہیں اس کو زیدی ہے، جعفری ہے، کئی فقہ مل جائیں گے آپ کو۔ سلسلوں میں جائیں گے، اسپریچول جو وہ ہوتے ہیں چینز جو ہوتے ہیں سلسلے، آپ اس میں چلے جائیں گے تو پھر قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، شاذلی، رفاعی، تیجانی، بہت سارے بدوی، علوی ملتے چلے جائیں گے، بہت سارے سلسلے ہوں گے۔ فقہ میں بہت سارے مکتب فکر ہوں گے، نظریات اور افکار میں بہت سارے لوگ ملیں گے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہم اپنے مرشد یا اپنے عالم یا اپنا مکتب فکر یا اپنی سوچ کو لے کر ہم پوری دنیا کو منوا لیں گے کہ سب اس پر آ جاؤ؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جس چیز کا امکان ہے، جو چیز پاسبل ہے، جو پاسبلٹی جو ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما دیے۔ وہ کیا ہے؟ حبل اللہ، قرآن۔ یہاں پر آ کر انسان متحد ہو سکتا ہے۔ ایک ذات مصطفیٰ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ ہے اور کتاب اللہ ہے، یہاں پر آ کر متحد ہو سکتے۔ ایون میں آپ کو انتہا میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایون صحابہ کے کرام، ابھی ہمارے آج کے زمانے کے یا 100 200 400 سال پہلے کے اولیاء اور بزرگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی، ایون صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نام پر بھی اگر امت کو متحد کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اتحاد امت کا اگر ہو سکتا ہے تو وہ رسول اللہ اور کتاب اللہ، رسول اللہ اور کتاب اللہ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، ایمان رکھتا ہے، رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قرآن پر ایمان رکھتا ہے، وہ مسلم ہے، وہ مسلم ہے۔ اور یہ لفظ اسلام جس کو کہتے ہیں نا، اسلام، یہی لفظ پر اتحاد ہو سکتا ہے کیونکہ یہ لفظ قرآن سے ملا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا هو سماکم المسلمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، مسلمان، اسلام، یہ نام پر اتحاد ہو سکتا ہے۔ آپ باقی جتنے بھی نام ہو، جیسا کہ میں اہل السنہ والجماعہ سے تعلق رکھنے والا ہوں، میں اہل السنہ والجماعہ کے میتھڈ کو ہی صحیح مانتا ہوں۔ میرا یہ ماننا ہے دیگر جو ہے، جو شیعہ حضرات ہے یا غیر مقلد حضرات ہے یا زیدیہ ہے، جعفریہ ہے وغیرہ، جتنے بھی فرقے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ غلط ہے، اور اسی طرح سے ان کو بھی لگتا ہے کہ میں غلط ہوں، جی ان کو بھی لگتا ہے، مگر ایک کامن ورڈ ہے جو سب کو ایک جگہ لا سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مسلم ہے، مسلم۔ دیکھو آج کے حالات اتنے خطرناک ہو رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، ہم کوئی ایک مقام کی بات نہیں کرتے، پوری دنیا کے اندر مسلمان ٹکڑے 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 میں بٹ گئے۔ کوئی آدمی اپنے فرقے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، کوئی آدمی اپنے مرشد سے، اپنے کتاب سے، اپنے علامہ سے، جی اپنے امام سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مگر کوئی جب تک جو ہے بھئی میں جس کو مانتا ہوں میں مانوں، لیکن اوورآل بحیثیت مسلمان ہم کو ایک امت ہونے کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے۔ آج حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں، بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، انہوں کہتے ہیں کہ اس کو سلام پڑھنا جائز نہیں ہے، انہوں کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کا ذبح کرا ہوا کھانا نہیں کھا سکتے۔ کب تک ہوگا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ آج سے 1000 1500 2000 سال پہلے ہندوستان میں جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا تھا، ابھی لا رہے ہیں، اللہ رحم کرے ہمارے ملک پر اور اس میں امن و سلامتی قائم کرے۔ یہ جو کاسٹزم ہوتی ہے، وہ چھوٹی ذات ہے، بڑی ذات ہے، وہ خاندان ہے، یہ خاندان ہے، اس کے ہاتھ کا نہیں کھاتے، اس کی تھالی میں نہیں کھاتے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ تھا، مسلمانوں کا نہیں تھا۔ اسلام ایکوالٹی کے لیے آیا ہے، اسلام اتحاد کے لیے آیا، یہ سب چیزیں مٹانے کے لیے آیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم جو ہے اللہ، رسول اللہ اور کتاب اللہ، یہ اشیاء سے نیچے اتر کر جو آپ کو صحیح لگتا ہے، جو مجھے صحیح لگتا ہے میں وہی کروں گا۔ مجھے 20 رکعت تراویح صحیح لگ رہی میں پڑھ رہا ہوں، جس کو 8 رکعت ٹھیک لگ رہی وہ پڑھ رہا ہوگا، کوئی ایسے بھی ہے جن کو تراویح ٹھیک نہیں لگتی ہے، وہ تراویح نہیں پڑھ رہے ہوں گے، وہ اپنا مسئلہ ہے۔ میں کہوں گا وہ غلط ہے اور وہ کہیں گے کہ میں غلط ہوں، لیکن اس بنیاد پر میں ان کو کہوں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں یا وہ مجھے کہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو جو ٹھیک لگ رہا، مجھے جو ٹھیک لگ رہا ہے، جس کو جو ٹھیک لگ رہا ہے، جس کی اپنی تحقیق ہے، جس کا اپنا مرشد جو بولتا ہے، جس کا اپنا عالم جو بولتا ہے، اس کو فالو کرے اور اللہ کرے کہ وہ صحیح راہ پر نکلے، جیسا کہ مجھے یقین ہے کہ میں صحیح راہ پر ہوں۔
میں فاتحہ پڑھتا ہوں، میں 11ویں کرتا ہوں، میں عرس شریف کو مانتا ہوں، میں 12ویں کرتا ہوں، مجھے یہ صحیح لگتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہی صحیح ہے، لیکن کیونکہ میرے راستے سے دوسرا آدمی ہٹا ہوا ہے اس لیے میں اس کو غیر مسلم سمجھوں؟ نہیں، یہ بنیاد نہیں ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ اللہ، رسول اللہ اور کلام اللہ۔ اگر کوئی اللہ کا انکار کرے تب وہ کافر ہے، اگر وہ رسول اللہ کا انکار کرے تب وہ کافر ہے، کتاب اللہ کو نہ مانے تب وہ کافر ہوگا۔ جو ایمان کی بنیادیں ہیں، ہاں ہم گستاخوں کی بات نہیں کرتے، ہر طبقے میں کہیں نہ کہیں گستاخ نکلتا ہے، گستاخ تو وہ تو سخت ترین سزا کا مستحق ہے، وہ تو جہنم میں جلنے والا ہے۔ گستاخ کی بات نہیں کر رہے ہیں جو آقا کی شان میں گستاخ کرے یا قرآن کی شان میں گستاخ کرے، ہم گستاخوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ایک گروپ کی بات کر رہے ہیں۔ گروپ ہونے کے اعتبار سے مسلمانوں کو فرقوں میں مت بانٹو، جو بھی مسلمان نظر آیا، السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، یعنی اسلام کا بہترین عمل کیا ہے؟ جس کو پہچانتے جس کو نہیں پہچانتے سب کو سلام کرو۔ اور ہم کیا کر لیے؟ ہمارے فرقے کا ہے تو سلام، دوسرے سے ہم ہاتھ نہیں ملاتے، اس کے ساتھ کھانا کھاتے، اس کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے۔ ارے بھائی کیا بات کر رہے ہیں جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرسچنوں کو اور یہودیوں کو مسجد میں بلا کر اپنے ساتھ دستر بچھا کر کھانا کھاتے تھے، اور ہم آج کلمہ پڑھنے والے بھائی کو دوسرے فرقے کا ہے سمجھ کر ارے نہیں اس سے ہاتھ نہیں ملاتے، اس سے قریب نہیں آتے، اس سے گلے نہیں ملتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شیطان ہمارے درمیان دراڑیں ڈالنے کی کوشش کیا اور کامیاب ہو گیا، اور اس کی کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی بنیاد، اپنا مسلک یا اپنا مکتب فکر، اپنی آئیڈیالوجی کو بنائے ہیں، ہم اپنی بنیاد قرآن کو نہیں بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی مضبوطی سے تھامنے کا حکم جو فرمایا وہ حبل اللہ، قرآن، یہ نام پر اتحاد ہو سکتا ہے، یہ نام پر اتحاد ہو سکتا ہے، اور امت کو اس چیز کی بہت سخت ضرورت ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ مولا رب کریم ہم کو ہوش عطا فرما، ہم کو سمجھ عطا فرما، مولا رب کریم ہم کو قوت ایمان عطا فرما، صحیح راہ میں چلنے کی توفیق عطا فرما، مولا رب کریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہاج پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سرکار کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اولیاء اللہ جس محبت سے اسلام پھیلائے اور لوگ کو جوڑے، یا اللہ انہی کے راستے میں ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرما، انہی کی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔